12 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اور 12 مرتبہ درود پاک پڑھ لیجیے۔ بارہ مرتبہ پڑھیے لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اپنے تمام صغیرہ و کبیرہ گناہوں سے توبہ کرتے ہوئے اس عزم کے ساتھ کہ اب ہم آئندہ اپنے آپ کو گناہوں سے دور رکھیں گے، 12 مرتبہ پڑھیے استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين ثم آمين۔ درود پاک پڑھیے اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله، ما ضاق أمر إلا وفرجه الله، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله، ما ضاق أمر إلا وفرجه الله، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد، اللهم صل عليه وآله وسلم وأذهب حزن قلبي في الدنيا والآخرة، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب الخلق العظيم،
وعلى آله وصحبه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا رحمة للعالمين يا شفيع المذنبين يا خاتم النبيين يا سيد المرسلين يا نبي الله يا حبيب الله يا نور الله يا رسول الله نويت سنة الاعتكاف لله تعالی. اول تو آپ سے یہ معذرت کرنی تھی کہ نشست تاخیر سے شروع ہو رہی ہے. ہمارا جو ٹائم ہے وہ 9:45 سے لے کر 11:15 بجے تک ہے. تو آج ہی ہماری عراق شریف سے حاضری ہوئی یہاں پر. تو میں آج الحمدللہ عراق شریف سے کراچی پہنچا، لیکن طبیعت صحیح نہیں تھی، ابھی بھی مجھے الٹیاں ہو رہی تھیں، تو اس وجہ سے جو ہے تاخیر ہو گئی. انشاءاللہ تعالی آئندہ جمعۃ المبارک ہم انشاءاللہ 9:45 بجے ٹائم پر نشست شروع کریں گے انشاءاللہ. کہیے انشاءاللہ. آج جو درس ہے وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 8 سے ہے، اور یہ سورہ بقرہ کا دوسرا رکوع ہے اور پہلے پارے کا بھی دوسرا رکوع ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، اور کچھ لوگ کہتے ہیں آمنا باللہ وبالیوم الآخر، کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور آخرت کے دن پر ایمان لائے. آمنا کے معنی ہے ہم ایمان لائے، یقولو کے معنی ہے وہ کہتے ہیں، من یقولو جو کہتے ہیں. ویسے یقولو صیغہ تو واحد کا ہے، لیکن یہاں پر چونکہ مراد لوگ ہیں اور لوگ جو ہیں وہ جمع ہیں. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، اور کچھ لوگ کہتے ہیں آمنا ہم ایمان لائے باللہ اللہ پر، وبالیوم الآخر اور آخرت کے دن پر. وما ہم بمؤمنین، ما کے معنی ہے نہیں، اور وہ مومن ہرگز نہیں ہیں. یعنی ان کا دعویٰ تو یہی ہے کہ ہم مومن ہیں، لیکن وہ مومن نہیں ہیں. یعنی وہ دل سے ایمان نہیں لائے. مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے وہ کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کر کے تشریف لائے، تو ہجرت سے پہلے یعنی مکہ مکرمہ میں یا تو کافر تھے یا مومن تھے، تیسرا کوئی طبقہ نہیں تھا. یعنی منافقین ہجرت سے پہلے نہیں تھے. لیکن جب اسلام کو اللہ تعالیٰ نے غلبہ عطا فرمایا اور فتح نصیب ہوئی اور مدینہ منورہ کی ریاست قائم ہو گئی، تو ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب کسی کو غلبہ نصیب ہوتا ہے تو اس موقع پر لوگ سامنے آ کر مقابلہ نہیں کر سکتے، تو وہ چھپ کر مقابلہ کرتے ہیں، مکر و فریب کے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں. تو جب مدینہ منورہ کی ریاست قائم ہو گئی تو جو مدینہ منورہ میں یہودی تھے ان میں سے بعض یہودیوں نے یہ سوچا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کہ اب مقابلہ سامنے رہ کر ممکن نہیں ہے، تو انہوں نے کہا اب حل یہ ہے کہ ہم اندر سے یہودی رہتے ہیں، اوپر سے اسلام کا لبادہ اوڑھ لیتے ہیں۔ تو یہ دل سے ایمان نہیں لائے، ظاہراً انہوں نے مسلمانوں کو حلیہ اپنا لیا، اور نہ دل سے نماز پڑھتے تھے، نہ دل سے جہاد کرتے تھے، نہ دل سے قرآن پاک پڑھتے تھے۔ ہاں، لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز بھی پڑھ رہے ہیں، بس اوقات لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے کثرت سے قرآن پاک کی تلاوت بھی کر رہے ہیں، بس اوقات جہاد میں بھی جا رہے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، لیکن وہ ہرگز مومن نہیں ہیں۔ ان لوگوں کا جو انداز تھا وہ یہ تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت لوگوں کے دلوں سے نکالنا۔ وہ کیسے نکالتے تھے؟ پہلے وہ مسلمانوں سے دوستی کرتے، ان کے قریب آ جاتے، پھر حضور کی شان بیان کرتے، اچھی اچھی باتیں کرتے، اس طرح مسلمانوں کا اعتماد وہ حاصل کر لیتے۔ جب اعتماد حاصل کر لیتے تو پھر مسلمانوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالنے کی کوشش کرتے۔ اور انداز کیسا ہوتا؟ انداز ایسا ہوتا، مثلا یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی، حضور نے ایسے کیوں کیا؟ اب سامنے والا یہ سمجھتا کہ یہ تو سمجھنا چاہ رہا ہے، اب سامنے والا اسے دلائل دے دیتا، اور اندازہ ہو جاتا منافقین کو یہ ایمان میں پختہ ہے، تو پھر فوراً کہتے ہاں تمہارا اللہ بھلا کرے، میرا ذہن کلیئر ہو گیا، مجھے بات سمجھ میں آ گئی۔ اور جہاں دیکھتے کہ سامنے والا کہتا ہاں تمہاری بات واقعی میرے دماغ میں بھی پھنس رہی ہے، ایسا کیوں ہوا، تو سمجھ جاتے یہ بندہ ہمارے کام کا ہے۔ پھر اس پر وہ کوشش کرتے، محنت کرتے، اور آہستہ آہستہ اس کے عقیدے کو خراب کرتے جاتے۔ اب وہ اعلانیہ تو نہیں کہہ سکتے تھے کہ ہم منافق ہیں، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرتے، تو انداز یہ تھا۔ پھر جیسا جیسا بندہ قریب ہوتا جاتا، شروع میں وہ مبہم باتیں کرتے، پھر جب وہ ان کے عقیدے میں پختہ ہو جاتا تو پھر کھل کر مخالفت کرتے آپس میں۔ لیکن جب مومنوں سے ملتے تو وہ کیا کہتے؟ ہم تو مومن ہیں، ہم تو حضور سے پیار کرنے والے ہیں، محبت کرنے والے ہیں۔ مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے عبداللہ بن ابی ہر نماز پہلی صف میں ادا کرتا، یہ منافقوں کا سردار تھا، اور حضرت بلال کے برابر میں کھڑا ہوتا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب جمعے کے خطبے کے لیے آتے تو یہ سب سے پہلے آ جاتا، اور لوگوں کے سامنے کھڑا ہو جاتا اور کہتا وہ نبی تشریف لانے والے ہیں جو رحمت للعالمین ہیں، جن کی شان ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اس طرح حضور کی شان بیان کرتا۔ مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ مسلمان اس سے متاثر ہو جائیں اور اس کو عاشق رسول سمجھ لیں، اور جب کسی پر اعتماد و بھروسہ ہو جاتا ہے تو پھر انسان اس کی باتوں میں آ جاتا ہے، تو دھوکہ دینے کے لیے وہ یہ سب کرتے۔ تو یہ آج کل ایسے لوگ آپ کو ملیں گے ہمارے معاشرے میں بھی، کہ وہ اہل سنت کو دھوکہ دینے کے لیے بہت سی باتیں کرتے ہیں۔ لیکن میں آپ کو یہ عرض کروں کہ جو گستاخ صحابہ ہیں نا، جو ماتم کرتے ہیں اور گستاخ صحابہ ہیں، ان کی مذہب کی روح ہے، یا آپ کہہ لیں مذہب کی بنیاد ہے صحابہ کرام کی گستاخی۔
ان کے مذہب کی بنیاد ہی صحابہ کرام پر لعنت کرنا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ میں نے عراق شریف میں دیکھا، یہ جو مزار پر آ کر کتاب پڑھتے ہیں، یعنی جو یہ بزرگوں کے مزار پر آ کر سلام پیش کرتے ہیں، تو اس کتاب کے اندر صحابہ کرام پر لعنتیں لکھی ہوئی ہیں، یہ وہاں آ کر لعنتیں پڑھتے ہیں۔ تو اب اگر کوئی ایسا شخص آ کر آپ سے کہے جی ہم صحابہ کرام سے محبت کرتے ہیں، ہم تو سارے صحابہ کرام کو مانتے ہیں، جی حضرت ابو بکر صدیق کو بھی مانتے ہیں، حضرت عمر کو بھی مانتے ہیں، حضرت عثمان غنی کو بھی مانتے ہیں، حضرت امیر معاویہ کو بھی مانتے ہیں، تو وہ در حقیقت سنیوں کو بیوقوف بنانا ہے، سنیوں کو بیوقوف بنانا ہے۔ اسی طرح وہ طبقہ جو مسلمانوں پر شرک اور بدعت کے الزام لگاتا ہے، جس کو 11ویں 12ویں پر اعتراض ہے، ان کے جب مولوی یا بعض لوگ اعلیٰ حضرت کی نعتیں پڑھنے لگے اور تقاریر کے اندر وہ عشق رسول کی باتیں اور اعلیٰ حضرت نے جو باتیں بیان کی وہ بیان کرنے لگے، یہاں تک کہ وہ یہ بھی کہنے لگے کہ یا ایھا النبی کا ترجمہ ہے اے غیب بتانے والے نبی۔ تو مقصد یہ نہیں ہے کہ یہ چینج ہو گئے، یہ ہیں اسی پر، یہ اہل سنت کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، جس طرح عبداللہ بن ابی دھوکہ دیتا تھا۔ جب اہل سنت مطمئن ہو جاتے ہیں، اعتماد ہو جاتا ہے، تو یہ انسان کی فطرت ہے کہ اعتماد انسان کو اندھا کر دیتا ہے۔ تو جب کوئی شخص کسی سے متاثر ہو جائے گا تو پھر وار کرنا اس کے لیے آسان ہو جائے گا۔ اگر زندہ رہنے کی تمنا ہے تو کچھ پہچان پیدا کر۔ اب سوچیں، جن کے باپ داداؤں نے یا جن کے مولویوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ سارے سنی مرتد ہیں، سارے سنی مشرک ہیں، سارے سنی جہنمی ہیں، تو بتائیے وہ آپ سے محبت کیسے کر سکتے ہیں؟ گلے مل رہے، او ماشاءاللہ آپ کو دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی۔ اب بتائیے، جو سنیوں کو مشرک سمجھے، بدعتی سمجھے، جہنمی سمجھے، اس کو دیکھ کر کیا خوشی ہونی ہے؟ تو یہ صرف اور صرف وہی انداز ہے جو منافقوں کا انداز تھا۔ اچھا، اس میں ان بدعقیدہ لوگوں میں دو طبقات ہیں، ایک کھل کر ہماری مخالفت کرتے ہیں اہل حق کی، وہ ہمارے لیے اتنے نقصان دہ نہیں ہیں، لیکن جو ہیں ہمارے مخالف لیکن ہمارے سامنے ہماری بولی بولتے ہیں، یہ منافقین اہل سنت کے لیے، اہل حق کے لیے انتہائی خطرناک ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی شرارتوں سے اہل سنت کو محفوظ فرمائے، اور اس کے لیے سنیوں کو بھی بیدار ہونا ہوگا، اہل حق کو بھی بیدار ہونا ہوگا، سمجھنا ہوگا۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا، وہ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، والذین آمنوا، اور مومنوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے یہاں ترجمہ کیا فریب دیا چاہتے ہیں اللہ اور ایمان والوں کو۔ مفہوم وہی ہوا کہ اللہ اور ایمان والوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ عام طور پر جو مترجمین ہیں انہوں نے ترجمہ یہی کیا، وہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ ہمیں بتائیے، اللہ کو کوئی دھوکہ دے سکتا ہے؟ تو اس کا صحیح ترجمہ ہے اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، کوشش کرتے ہیں دھوکہ دینے کی، لیکن وہ دھوکہ نہیں دے سکتے۔ نہ وہ اللہ کو دھوکہ دے سکتے ہیں، نہ اللہ کے رسول کو دھوکہ دے سکتے ہیں، نہ وہ مومنین کو دھوکہ دے سکتے ہیں، کیونکہ رسول اللہ نے صحابہ کرام کی ایسی تربیت فرمائی کہ صحابہ کرام منافقوں کے وار میں کبھی نہیں آئے۔
بعض مفسرین نے فرمایا کہ سوال یہ ہے، اس آیت کریمہ میں ہے کہ منافقین اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں. تو منافقین اللہ کو تو مانتے تھے، رسول اللہ کو نہیں مانتے تھے. اہل سنت اہل حق میں اور باطل فرقوں میں یہی تو فرق ہے. اب دیکھیں اہل سنت میں، اہل حق میں اور باطل فرقوں میں کیا فرق ہے مجھے بتائیے. اللہ کو تو سبھی مانتے ہیں، فرق کہاں پر ہے کہ اہل حق اہل سنت رسول اللہ کی شان بیان کرتے ہیں اور وہ ان سے یہ شان برداشت نہیں ہوتی. یہی فرق ہے حق و باطل میں، جو فرق اس زمانے میں تھا. تو اب سوال یہ ہے کہ وہ اللہ کو تو دھوکہ دینا نہیں چاہتے تھے، وہ دھوکہ دینا چاہتے تھے رسول اللہ کو. کس کو دینا چاہتے تھے؟ تو فرمائے یہاں پر یوں ہونا چاہیے، یخادعون رسول اللہ، وہ اللہ کے رسول کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، لیکن یہاں پر ہے اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں. تو فرمائے اس میں نقطہ یہ ہے کہ رسول اللہ کی بے ادبی اللہ کی بے ادبی ہے، اور رسول اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرنا اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرنا ہے. کیونکہ اللہ اور اس کے محبوب کا معاملہ جدا جدا نہیں ہے. وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما. اے محبوب جب آپ نے کنکریاں ہاتھ میں لی، مٹی ہاتھ میں لی اور کافروں پر پھینکی تو آپ نے نہیں پھینکی بلکہ اللہ نے پھینکی. ید اللہ فوق ایدیہم. اے محبوب جب صحابہ کرام سے آپ نے بیعت کی تو صحابہ کرام کے ہاتھوں پر آپ کا ہاتھ تھا. اللہ نے فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ صحابہ کرام کے ہاتھ کے اوپر تھا. اللہ تعالیٰ تو ہاتھ سے پاک ہے. یہاں مراد ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت. کیا مراد ہے؟ اللہ کی رحمت. تو سوال یہ ہے کہ ڈائریکٹ یہ آیت آ جاتی ہے رحمت اللہ فوق ایدیہم، تو رحمت کو بیان کرنے کے لیے ید اللہ کا لفظ کیوں آیا؟ تاکہ یہ بتانے کے لیے کہ جنہوں نے صحابہ کرام سے، جنہوں نے رسول اللہ سے بیعت کی انہوں نے اللہ ہی سے بیعت کی. من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ. جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ ہی کی اطاعت کی. تو یہ جو باطل فرقے ہیں انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے معاملے میں ہر بات کے اندر جو فرق پیدا کر دیا. ورنہ قرآن کی روشنی میں تو محبوب کی تعریف اللہ کی تعریف ہے، رسول اللہ کی شان بیان کرنا، تعریف کرنا یہ اللہ کی تعریف کرنا ہے، اور حضور کی بے ادبی کرنا اللہ کی بے ادبی کرنا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ اہل حق اہل سنت کے علاوہ جتنے باطل فرقے ہیں وہ سب اللہ کے بے ادب اور گستاخ ہیں، کیونکہ وہ رسول اللہ کے بے ادب اور گستاخ ہیں. ارشاد فرمایا وہ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں اور مومنوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں. اللہ کو وہ دھوکہ دے نہیں سکتے، رسول اللہ کو اس لیے نہیں دے سکتے کہ اللہ تعالیٰ انہیں علم دینے والا ہے، اور مومنین کو اس لیے نہیں دے سکتے کہ رسول اللہ مومنین کو منافقوں کی شرارتیں سمجھا رہے ہیں کہ منافقوں کی یہ وار ہیں. جب ساری چیزیں مومنوں پہ روشن ہو گئیں تو منافقین مومنوں کو دھوکہ نہیں دے سکتے. وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ. اور حقیقت میں وہ اپنی جانوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، اپنی جانوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، اپنی جانوں کا نقصان کر رہے ہیں. وَمَا يَشْعُرُونَ. اور وہ شعور نہیں رکھتے، سمجھ نہیں رکھتے. یعنی اپنا نقصان کر رہے ہیں لیکن انہیں سمجھ نہیں ہے. اب دیکھیں قرآن مجید فرقان حمید میں جگہ جگہ ہے جو آدمی گناہ کرتا ہے وہ اپنی جان پر ظلم کرنے والا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابی مولا کائنات مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ
آپ سواری پر بیٹھے، ابو داؤد شریف میں حدیث پاک ہے، آپ نے کہا بسم اللہ، پھر کہا الحمدللہ، پھر سواری کی دعا پڑھی، پھر آپ نے کہا الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، پھر آپ نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، پھر آپ نے کہا سبحانک انی ظلمت نفسی فاغفر لی انہ لا یغفر الذنوب الا انت، پھر مسکرائے۔ آپ کے ساتھیوں نے پوچھا کہ مسکرانے کی وجہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا وجہ یہ ہے کہ یہ دعا پڑھ کے رسول اللہ مسکرائے، میں ان کی ادا کو ادا کر رہا ہوں۔ کہتے جیسے تم نے مجھ سے سوال کیا، ہم نے رسول اللہ سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں مسکرائے؟ تو حضور نے فرمایا جب بندہ کہتا ہے سبحانک، اے اللہ تجھے پاکی ہے، انی ظلمت نفسی، بے شک میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، فاغفر لی، تو مجھے بخش دے، انہ لا یغفر الذنوب الا انت، اے اللہ تیرے سوا کوئی بخشنے والا نہیں۔ تو جب وہ بندہ یہ کہتا ہے نا اللہ مجھے بخش دے، تیرے سوا کوئی بخشنے والا نہیں، تو فرمایا اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے کہ میرا بندہ اس بات کو جانتا ہے کہ بخشنے والا میں ہی ہوں، تو اس بات پر اللہ خوش ہوتا ہے، اس لیے میں مسکرایا۔ اب اس دعا میں دیکھیں سبحان انی ظلمت نفسی، سبحانک انی ظلمت نفسی، اے اللہ میں نے اپنی جان پر ظلم کیا۔ تو جگہ جگہ ہے گناہ کرنا، در حقیقت اپنی جان پہ ظلم کرنا ہے۔ تو جو آدمی فراڈ کرتا ہے، فریب دیتا ہے یا گناہ کرتا ہے، کسی اور کا نقصان نہیں کرتا، کس کا نقصان کرتا ہے؟ اپنا نقصان۔ کیسے؟ اس کو قبر میں نقصان ہے، میدان محشر میں نقصان ہے، اور جہنم میں اگر جانا ہوا تو پھر جہنم میں نقصان ہے۔ کیونکہ اگر ایمان پر خاتمہ ہو اور انسان گناہگار ہو، ایمان پر خاتمہ ہو، اگر اللہ تعالیٰ چاہے کرم فرمائے تو بلا حساب و کتاب جنت میں داخل فرما دے، لیکن اگر گناہوں کی وجہ سے جہنم میں گیا تو جو اسے تکلیف پہنچے گی یہ کس وجہ سے پہنچی بتائیے؟ اس کے گناہوں کی وجہ سے۔ تو اس نے گناہ کر کے کیا کیا؟ اپنی جان پر ظلم کر دیا، تو ہم اپنا نقصان کرتے ہیں۔ یہ تو قبر و آخرت کا معاملہ ہے، اور اصل معاملہ قبر و آخرت کا ہے، لیکن لوگ عام طور پر دنیا کو فوقیت دیتے ہیں، تو گناہ کر کے، فراڈ کر کے، دھوکہ دے کر کوئی دنیا میں بھی سکون نہیں پا سکتا، چاہے پوری دنیا کا بادشاہ بن جائے۔ میں نے اخبار میں کالم پڑھا ایک ایسے شخص کے متعلق کہ جس کی اندرون سندھ سینکڑوں ایکڑ کی زمین ہے، خوب لوٹ مار کیا ہے، خوب اس نے ظلم کیا ہے۔ کہا کہ اس کے سامنے جو ہے بھنڈی رکھی تھی اور سادی سی آدھی سے بھی کم جو چپاتی، حالانکہ بہت بڑی دعوت تھی، انواع و اقسام کے کھانے تھے۔ اس نے کہا کہ میں کچھ بھی نہیں کھا سکتا، بس میرے لیے یہ ہے کہ بس بھنڈی کھا سکتا ہوں۔ یعنی اتنا کھربوں پتی آدمی، لیکن آپ بتائیے وہ بھنڈی اور روٹی بھی آدھی سے بھی کم کھا سکتا سارے دن کے اندر۔ ایک اور متعلق، ایک اور شخص کے متعلق لکھا کہ اس کا معاملہ یہ ہے کہ وہ روزانہ ہاسپٹل جاتا ہے، اس کی آنتیں ختم ہو گئی ہیں، تو کھانا کھاتا ہے تو واش روم اسے نہیں آتا، تو اسے ہاسپٹل جا کر مشینوں کے ذریعے یہ مواد نکالنا پڑتا ہے۔ یہ روزانہ کی اس کی تکلیف ہے۔ اللہ اکبر۔ تو
چلیں تکالیف تو دنیا میں نیک لوگوں کو بھی آتی ہیں، بروں کو بھی آتی ہیں، لیکن نیک لوگوں پر جب تکلیفیں آتی ہیں تو وہ تکلیف میں بھی سکون میں ہوتے ہیں، اور برا آدمی عیاشیوں میں بھی سکون میں نہیں ہوتا، اسے کبھی سکون نہیں مل سکتا۔ اور کیسے مل سکتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے الا بذکر اللہ کی تطمئن القلوب، خبردار سن لو دلوں کا چین صرف اللہ کی یاد میں۔ آپ نے محسوس نہیں کیا کہ جب آپ کسی غریب کی مدد کرتے ہیں کتنا سکون ملتا ہے؟ یہ 10,000 روپے 20,000 روپے کوئی اپنے بچوں پر پکنک پر اڑا دے اسے اتنا مزہ نہیں آتا، لیکن اگر 10-20 ہزار روپے سے کسی غریب کا علاج کرا دے کتنی سکون کی نیند آتی ہے، کتنا سکون مل جاتا ہے۔ تو سکون نیکیوں میں ہے، سکون اللہ کی یاد میں ہے۔ حضرت شیخ سری سختی رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ شیخ معروف کرخی کے خلیفہ بھی ہیں، مرید بھی ہیں، اور ان کا مزار بھی بغداد معلیٰ میں ہے۔ شیخ معروف کرخی کا مزار بھی بغداد میں ہے، شیخ سری سختی، حضرت جنید بغدادی۔ حضرت شیخ سری سختی کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ شیخ معروف کرخی آ رہے ہیں اور ایک بچہ ان کے ساتھ ہے۔ میں نے کہا کہ یہ بچہ آپ کہاں لے جا رہے ہیں حضرت؟ تو کہا کہ آج عید کا دن ہے، یہ بچہ رو رہا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا تو اس نے کہا کہ نہ میرے ماں باپ ہیں، نہ میرے بھائی بہن ہیں، نہ کوئی رشتہ دار ہے۔ تو آج سب بچوں نے عید کے دن اعلیٰ سے اعلیٰ کپڑے پہنے ہیں، میرے پاس تو کپڑے پھٹے پرانے ہیں۔ بچوں کے پاس اخروٹ ہیں کھیلنے کے لیے، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں، تو میں گھر لے جا رہا ہوں، اس بچے کی پرورش کروں گا۔ تو حضرت شیخ سری سختی نے کہا حضرت یہ بچہ میرے حوالے کر دیں، میں اسے اپنا بیٹا بناؤں گا، میں اس کی خدمت کروں گا۔ تو حضرت شیخ سری سختی نے کہا اللہ تعالیٰ تیرے دل کو غنی کر دے۔ انسان مالدار ہو جاتا ہے لیکن دل مالدار نہیں ہوتا۔ دل جب غنی ہو جاتا ہے تو پھر دنیا بے وقت ہو جاتی ہے۔ تو آپ کہتے ہیں بس وہ دن ہے، آج کا دن وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، کہتے ہیں بس جیسے ہی حضرت نے یہ دعا دی میرے دل سے دنیا کی محبت بالکل نکل گئی، دنیا بالکل بے حقیقت ہو گئی۔ حضرت شیخ معروف کرخی سے پوچھا گیا بعد وصال کہ آپ کو جنت کیسے ملی؟ اتنے لمبے لمبے مجاہدات کیے، ریاضتیں کی۔ آپ نے فرمایا غریب شخص تھا، پانی بیچ رہا تھا، کوئی پانی خرید نہیں رہا تھا، تو اس نے یہ دعا دی کہ جو میرا پانی خرید کر پیے اللہ اس پہ رحم کرے۔ تو میں دوڑا اور میں نے پانی خریدا اور میں نے پانی پیا، اس کو پیسے دیے۔ اس وقت میں نفلی روزے سے تھا، تو میں نے سوچا کہ میں اس کے سامنے پانی پیوں گا اس کا دل خوش ہو جائے گا اور اللہ مجھ پہ رحم فرمائے گا، تو میں نے اس نفلی روزے کو چھوڑ دیا، بعد میں اس کی قضا کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو نے میرے ایک غریب بندے کا دل خوش کیا، اس وجہ سے میں نے تجھے بخش دیا۔ اتنی ریاضت، مجاہدات، اتنا علم، اتنا عمل، لیکن آپ دیکھیں بخشش کا سبب یہ۔ تو اپنے رشتہ داروں کا خیال کریں، اپنے دوست احباب کا خیال کریں، اور اپنے ارد و نواح میں دیکھیں جو ہو سکتا ہے آپ مستحق لوگوں کی مدد کریں، خود تنگی برداشت کریں، اپنا مال ان لوگوں پہ خرچ کریں۔ آپ دیکھیں انشاءاللہ تعالی جو سکون ملے گا وہ سکون عظیم و شان سکون ہوگا انشاءاللہ تعالی، بڑا ہی کرم ہوگا۔ اور اس پر انشاءاللہ ہم چلیں گے تو دعائیں بھی لگیں گی اور انشاءاللہ تعالی ہماری آفتیں بلائیں بھی دور ہوں گی، ہم پر کرم بھی ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ تو خیر بات یہ چل رہی تھی کہ وما یخدعون الا انفسهم، وہ منافقین خود اپنی جانوں کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ تو جو دھوکہ دوسرے کو دیتا ہے در حقیقت اپنا نقصان کر رہا ہے، گناہ کرنے والا اپنے آپ کو برباد کر رہا ہے۔ وما یشعرون، اور وہ شعور نہیں رکھتے، فی قلوبہم مرض،
وہ شعور کیوں نہیں رکھتے؟ جیسے آدمی بیمار ہوتا ہے تو کھانے کی لذت ختم ہو جاتی ہے، کھانا وہ کھا نہیں سکتا کیونکہ کھانا بے لذت ہو جاتا ہے. تو بیماری کی وجہ سے بس اوقات سمجھ میں فرق آ جاتا ہے، لیکن زبان کا ذائقہ ہے وہ خراب ہو جاتا ہے. اچھی سے اچھی چیز بھی بدمزہ محسوس ہوتی ہے. فی قلوبہم مرض، یہ سمجھتے اس لیے نہیں ہے کہ ان کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے. فزادہم اللہ مرضا، پس اللہ نے ان کی بیماری بڑھا دی. یہ بیماری کیسے بڑھی ان کی؟ ان کو جو بغض تھا وہ رسول اللہ سے تھا. جیسے جیسے حضور کی تعریفیں وہ سنتے تو ان کا بغض بڑھتا جاتا، بیماری بڑھتی جاتی. جیسے جو اہل سنت اہل حق کے مقابل ہے، مخالف ہیں، بد عقیدہ بد مذہب لوگ. آپ دیکھیں، آپ ان کے سامنے حضور کی شان بیان کریں، ان کا تھوڑا سا چہرہ خراب ہوگا، اور زیادہ بیان کریں اور خراب ہوگا، زیادہ بیان کریں منہ پورا کالا ہو جائے گا. تو جیسے جیسے آپ حضور کی شان بیان کرتے جائیں ان کے بغض میں اضافہ ہوتا جائے گا. اور کسی عاشق رسول کے سامنے آپ بیٹھ جائیں، حضور کی شان بیان کریں، جیسے جیسے شان بیان کرتے جائیں گے اس کے چہرے کے نور میں اضافہ ہی ہوتا جائے گا. وہ کہے گا اور بیان کریں اور بیان کریں. علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان آپ سنیں تو جو عاشق رسول سنتا ہے سنتا جاتا ہے، دل چاہتا ہے بس سنتا ہی جاؤں. کیا شان بیان کرتے ہیں، سبحان اللہ. تو ان کے دل میں رسول اللہ سے بغض کا مرض تھا. اللہ نے حضور کی شانیں اور بیان کی تو یہ شانیں سن سن کے مرض بڑھتا رہا. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ بولتے تھے. یہ مومن تھے نہیں اور جھوٹ کہتے تھے کہ ہم مومن ہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اور جب ان سے کہا جائے زمین میں فساد نہ کرو. جتنے بھی اہل حق کے مخالف ہیں یہ سارے کے سارے فسادی ہیں کہ وہ لوگوں کو وسوسوں کا شکار کرنے کی کوشش کرتے ہیں. خیر یہاں بات تو منافقین کی ہے، لیکن آپ دیکھیں یہ جو ہمارے یہاں پر لبرل قسم کے لوگ ہیں، لادینی لوگ ہیں، یہ جو الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں یہ بھی تو یہی کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کی اصلاح کر رہے ہیں، حالانکہ فساد ہوتا ہے. عورت مارچ کے نام پر کتنا فساد برپا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. آپ سوچیں کہ دنیا کا نظام اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں دیا وہ نظام یہ ہے کہ ایک گھر کا نظام ہے، ایک باہر کا نظام ہے. مرد چونکہ طاقتور ہوتا ہے وہ تکلیفیں برداشت کر سکتا ہے، کاروبار کرنا بہت مشکل کام ہے، تو مرد کی ذمہ داری ہے کہ گھر سے باہر جائے، کما کے لائے، بھی بچوں کو کھلائے. لیکن اگر بیوی بھی کمانے کے لیے چلی جائے تو بچوں کی تربیت کون کرے گا؟ تو بیوی کی ذمہ داری ہے کہ گھر میں رہے اور اپنے بچوں کو مجاہد اسلام بنائے، ان کی صحیح تربیت کرے. جو بندہ باہر نکل کے کام کر رہا ہے وہ اسی وقت کام کر سکتا ہے کہ گھر میں وہ مطمئن ہو. اگر گھر میں اسے سکون نہیں ہوگا تو باہر کیا کام کرے گا؟ اب بتائیے، جس ملک کے اندر فساد ہو وہ فوج دوسرے ملک سے لڑائی کر سکتی ہے؟ وہ سرحد پہ پہرا نہیں دے سکتی. تو سرحد پہ پہرا دینے کے لیے گھر میں سکون ضروری ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک نظام دیا جو صرف اسلام کے پاس ہے. وہ نظام یہ ہے کہ مرد باہر نکلتا ہے، کماتا ہے، اور عورت جو ہے اس کے کپڑے بھی استری کرتی ہے، کپڑے دھوتی بھی ہے، کھانا بھی تیار کرتی ہے، بچوں کا خیال بھی کرتی ہے. یعنی سمجھیں کہ عورت جو ہے وہ گھر کی وزیر اعظم ہے، عورت گھر کی جو ہے وزیر داخلہ ہے. پورا گھر کا نظام اس کے ہاتھ میں. اللہ یعنی گھر کی اس کو ملکہ بنا دیا اسلام نے.
لیکن یہ جو ہے اسے غلامی کہتے ہیں، لادینی لوگ۔ عورت اگر اپنے شوہر کو چائے پلائے تو یہ غلامی ہے، اور آفس میں نوکری کرے اور اپنے باس کو چائے پلائے تو یہ آزادی ہے۔ عورت جو ہے اپنے گھر میں بچوں کو کھانا پکا کر کھلائے تو یہ غلامی ہے، لیکن اگر کسی ریسٹورنٹ میں نوکری کرے اور کھانا پکا کر گاہکوں کو کھلائے تو یہ آزادی ہے۔ یعنی دیکھیں آپ کیسا لوگوں کا ذہن خراب، خود بھی یہ مفسد ہیں، خود بھی جو ہے خراب ہو گئے اور دوسروں کو بھی خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اور جب ان سے کہا جائے منافقوں سے زمین میں فساد نہ کرو، حضور کے بارے میں حضور کی شان بیان کرو، بے ادبی نہ کرو، گستاخی نہ کرو، مسلمانوں کے دلوں میں وسوسے ڈالنے کی کوشش نہ کرو، قالوا انما نحن مصلحون، وہ کہتے ہیں ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں، ہم تو دوسروں کی اصلاح کر رکھے ہیں۔ یہ ہر باطل فرقہ اپنے غلط عقیدے کی پرچار کو کیا سمجھتا ہے؟ اصلاح سمجھتا ہے۔ اب آپ بتائیے، ہم وہاں پہ گئے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر انوار پر، تو وہاں بھی ہم نے سنا کہ اذان کے ساتھ یہ درود پڑھا گیا، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ ہم گئے اور مساجد میں پورے عراق کے اندر ہم یہی سنتے رہے۔ مزارات کے ماننے والے وہاں بھی ہیں، وہاں جس سنی سے ملے وہ ماشاءاللہ غوث پاک سے محبت کرنے والا، مزارات کو ماننے والا، عرس منانے والا، میلاد کرنے والا۔ ہم ملک شام گئے، ہم نے وہاں بھی یہ دیکھا، ہم نے لبنان میں بھی یہی دیکھا۔ اس کے علاوہ جو ہمارے احباب یمن میں گئے، مصر میں گئے، انہوں نے بھی یہی دیکھا۔ تو پوری دنیا میں محفل میلاد منانے والے اور مزارات کی تعظیم کرنے والے ہیں۔ اب ترکی چلے جائیں تو ترکی کے اندر حضرت ابو ایوب انصاری کا مزار ہے، اہل ترکی کتنا ادب کرتے ہیں۔ اب بتائیے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کیا ترکی گئے تھے مزار بنانے کے لیے، یا اعلیٰ حضرت عراق گئے تھے مزار بنانے کے لیے؟ یہاں ہمیں تاثر کیا دیتے ہیں بدعقیدہ لوگ کہ یہ مزارات سے محبت اور میلاد منانا یہ پاک و ہند میں ہے، باقی کہیں بھی نہیں ہے۔ حالانکہ پوری دنیا کے اندر اہل سنت الحمدللہ ہے، اللہ انہیں قائم و دائم رکھے۔ الا سن لو انہم ہم المفسدون، بے شک یہی لوگ فسادی ہیں، یہی لوگ فسادی ہیں، ولکن لا یشعرون، لیکن وہ شعور نہیں رکھتے۔ جو صحابہ کرام کے گستاخ ہیں، اتنے بے عقل لوگ ہیں، اب میں آپ کو کیا بتاؤں؟ آپ خود عراق جا کر دیکھ لیجئے گا کتنے بے عقل لوگ ہیں۔ انہوں نے کربلا میں اور نجف اشرف میں تصویریں بنائی ہوئی ہیں امام حسین کی، حضرت علی کی، حضرت عباس علمدار کی، اور کئی اہل بیت کی تصویریں ان کی جگہ جگہ لگائی ہوئی۔ تو تصویر ان کی کہاں سے آ گئی؟ جعلی تصویر ہے۔ اچھا، پھر جعلی تصویر اول تو بنانا غلط، پھر بنائی بھی اتنی بھیانک ہے کہ توبہ استغفر اللہ، وہ تو اتنے خوبصورت اور حسین تھے، جمیل تھے۔ اب بتائیے مولا علی کو ماننے والے ہم ہیں کہ وہ ہیں؟ جو مولا علی اور حضرت امام حسین کی جعلی تصویریں، وہ بھی گندی تصویریں بنا کر ان کی طرف منسوب کر رکھے ہیں، داڑھی شریف بھی خشخشی رکھی ہوئی ہے، توبہ استغفر اللہ، تو وہ تو ماشاءاللہ کیا نورانی شخصیتیں تھیں، کوئی تصویر ان کا احاطہ ہی نہیں کر سکتی۔ اور زمانے میں کون سی تصویریں تھیں؟ تو جعلی تصویریں، اور وہ بھی اتنی گندی تصویریں بنا کر یہ سمجھتے ہیں ہم اہل بیت سے محبت کرنے والے۔ اور یہ محرم کے دنوں میں باقاعدہ نقالی کرتے ہیں۔
ایک شخص کو امام زین العابدین بناتے ہیں، ہاتھ میں زنجیریں ہیں، اور اسے بالکل مجنون اور دیوانہ دکھاتے ہیں، توبہ استغفر اللہ۔ پھر عورتیں بناتے ہیں، جناب یہ بی بی سکینہ ہے، یہ شہر بانو ہے، تو یہ جناب فلاں ہیں، اور خود یزیدی بنتے ہیں۔ کوئی جو ہے ابن زیاد بنتا ہے، کوئی یزید بنتا ہے، کوئی عمر بن سعد بنتا ہے۔ اب مجھے بتائیے، سوچنے کی بات ہے، ہم جتنے بھی گناہگار ہیں، ہمیں کوئی کھربوں روپے دے کہ یار تم ایسا کرو کہ یزید بن کے دکھاؤں گے، ہم یزید نہیں بن سکتے ہیں، بتائیے۔ تو یہ کیسے اہل بیت سے محبت کرنے والے ہیں؟ اچھا، پھر باقاعدہ جلوس لے کر آتے ہیں، اس کی نقالی کرتے ہیں کہ کس طرح نیزوں پر سر تھے، تو نیزوں پر انہوں نے جعلی سر بنائے ہوئے ہیں، محرم کے اندر وہ لے کر نکلتے ہیں، نیزوں پر جعلی سر ہیں، اور خاندان اہل بیت کی خواتین ہیں، وہ زنجیروں میں جکڑی ہیں، اور پھر ہزاروں کی تعداد میں دیکھنے والے یزیدی بن کے دیکھ رہے ہوتے ہیں، یعنی وہ ڈرامہ کرتے ہیں اور وہ اس طرح دکھاتے ہیں کہ یہ سارے یزیدی ہیں۔ تو اب بتائیے کہ وہ دیکھنے کے لیے کس انداز میں کھڑا ہے، جیسے میں یزیدی ہوں۔ اب بتائیے آپ اس جگہ کھڑے رہ سکتے ہیں؟ ہمیں کوئی جان سے مار دے تب بھی ہم یزیدی بننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو یہ سب ایک ایسے لوگ ہیں کہ جنہوں نے اہل بیت کی محبت کا ڈھونگ رچایا ہوا ہے۔ اگر ان کے دل میں اہل بیت کی محبت ہوتی تو ایسی کبھی حرکت نہ کرتی۔ اب بتائیے کسی فاسق اور فاجر شخص کو آپ امام زین العابدین بنا رہے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی امام زین العابدین بن سکتا ہے؟ کسی کو آپ جو ہے کسی عورت کو اٹھا کر کہتے ہیں یہ شہر بانو ہے، توبہ استغفر اللہ۔ وہاں پر کربلا میں سبیلیں لگتی ہیں محرم میں، تو ان کا عقیدہ یہ ہے کہ جو کربلا آتے ہیں انہیں سیدہ کائنات پانی پلاتی ہیں۔ تو سبیلوں میں عورتیں ہوتی ہیں جو برقع پہنی ہوئی ہوتی ہیں، ان کا چہرہ کھلا ہوا ہوتا ہے اور پیشانی پہ لکھا ہوتا ہے سیدہ فاطمہ، یعنی ظاہر کرتے ہیں سیدہ فاطمہ ہے اور پانی پلا رہی ہیں، توبہ استغفر اللہ۔ تو الحمدللہ یہ صرف اور صرف اہل سنت ہیں، جو اہل حق ہیں، جو واقعی صحابہ کرام سے بھی محبت کرتے ہیں اور اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں۔ الا انہم هم المفسدون، سنو خبردار، بے شک یہی فسادی ہیں، ولکن لا یشعرون، لیکن وہ شعور نہیں رکھتے۔ اب رکوع جو ہے وہ طویل ہے، ہم یہیں پر اپنا درس مکمل کرتے ہیں کیونکہ وقت جو ہے وہ تقریباً مکمل ہو چکا ہے۔ انشاءاللہ تعالی آئندہ جمعۃ المبارک ہم 9:45 بجے نشر شروع کریں گے اور 11:15 بجے تک انشاءاللہ نشر کا دورانیہ ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس کی دعوت ضرور عام کریں۔ دیکھیں، میرا دل بڑا غمگین ہوتا ہے جب ہم ایسے سفر پر جاتے ہیں تو بڑے غمگین ہو جاتے ہیں کہ میں ایک مزار پہ گیا، حضرت ابراہیم خواص رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار پر۔ وہاں عراق کے اندر اہل سنت ہیں بہت بڑی تعداد میں، شام میں بھی اہل سنت ہیں، پوری دنیا میں ہے، لیکن اہل سنت دین سے دور ہو گئے، عمل سے دور ہیں، سنی ہیں، صحیح العقیدہ ہیں، لیکن نماز پڑھنے نہیں آتے، مسجدوں میں مسجدیں ویران ہوتی ہیں، نماز کے لیے نہیں آتے، پھر بہت سارے معاملات ہیں۔ وہاں آپ کو ایسا ماحول نہیں ملے گا جو پاکستان میں، یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، لیکن پاکستان بھی آہستہ آہستہ اسی ماحول کی طرف جا رہا ہے۔ یعنی آج سے 50 سال پہلے عرب میں جو حالت تھی وہ آج ہماری حالت ہے، تو ڈر یہ لگتا ہے کہ 25 سال میں 20 سال میں ہم بھی اس پوزیشن پہ پہنچ جائیں گے۔ یعنی جس سنی سے آپ ملیں وہاں پر، اور لاکھوں کی تعداد میں سنی ہیں، وہ کہیں گے سبحان اللہ، کیا بات ہے حضرت ابراہیم خواص کی، سبحان اللہ۔ لیکن حضرت ابراہیم خواص کے مزار پر حاضری دینے والے کون ہیں؟ تو کوئی بھی نہیں ہے۔ ہم مزار پہ گئے تو
قبر شریف پر اتنی مٹی، یعنی ایسا محسوس ہوا کہ کورونا کی وجہ سے زائرین نہیں آئے تو یہاں کے لوگوں نے بھی شاید اتنے مہینوں میں کوئی حاضری کے لیے گیا نہیں. یعنی جس طرح مسجد کو مانتے ہیں، نماز کو وہ مانتے ہیں، لیکن نماز پڑھنے جاتے نہیں. اچھا، وہاں میں نے ایک عجیب چیز دیکھی عراق کے اندر، وہ یہ کہ جیسے بڑی بڑی مسجدیں، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مسجد ہے تو اس میں نمازیوں کی تعداد اچھی ہوتی ہے، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ 2 صفیں ہوتی ہیں، کبھی 4 صفیں ہوتی ہیں. اب 4 صفیں ہوں اور کبھی زیادہ بھی ہوتی ہیں، زائرین بھی ہوتے ہیں، تو اگر 4 صفیں ہیں اور آپ سمجھیں 200 آدمی ہیں تو جنازہ ہوگا نا تو یہ 200 میں سے 4 آدمی جنازے میں کھڑے ہوں گے، جنازہ نہیں پڑھتے. ان کے ذہنوں میں یہ ہے کہ جنازہ پڑھنا فرض کفایہ ہے، ضروری نہیں ہے. 4 آدمی پڑھ لیں، 1 آدمی بھی پڑھ لے تو سب کی طرف سے ادا ہو جائے گا. لیکن ان کے ذہنوں سے یہ فضیلتیں نکل گئی کہ نماز جنازہ کی فضیلت کیا ہے. تو آج ہمارے یہاں بھی یہ ہونے لگا ہے، آہستہ آہستہ. وہ چیز میں نے یہ دیکھی کہ آہستہ لوگوں کے ذہنوں میں سے جنازے کو کندھا دینے کی فضیلت نکل گئی. جنازہ تو پڑھ لیتے ہیں، پھر آپ کندھا دینے کے لیے آپ چلیں، تھوڑا سا چلنے کے بعد لوگ ختم ہو جائیں گے. اگر بس تھوڑی دور ہوگی تو 4 آدمی جو ہے وہ لے کر چل رہے ہوں گے. حالانکہ جنازے کو کندھا دینے کی فضیلت کتنی ہے کہ عام طور پر جہاں بھی لکھا ہوتا ہے کہ یہ نیکی کریں گے گناہ معاف ہوں گے، اس سے مراد گناہ صغیرہ ہیں. لیکن چند اعمال ایسے ہیں کہ جن کے کرنے سے گناہ کبیرہ معاف ہوتے ہیں. ان میں ایک عمل ہے کہ جنازے کو کندھا دے کر چلیں تو ہر قدم پر ایک کبیرہ گناہ معاف ہوتا ہے. اور سنت یہ ہے کہ چاروں طرف 10 قدم چلیں، یعنی ٹوٹل 40 قدم چلیں. تو 4 جو کونے ہوتے ہیں نا جنازے کے، تو چاروں کونوں پر آپ کندھا دیں اور 10 قدم چلیں تو 40 قدم چلنے پر 40 کبیرہ گناہ معاف ہو جائیں گے. لیکن ایسا لگ رہا ہے لوگوں کے ذہنوں سے یہ فضیلتیں نکلتی جا رہی ہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم بیدار ہوں، خاص طور پر جو ہمارے بھائی ہیں ان کے عقائد کی ہم اصلاح کریں تاکہ یہ جو بھیڑیے ہیں انہیں اغوا نہ کر سکیں. اللہ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے، رب العالمین خاص فضل و کرم فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں دین کی خوب خدمت کی توفیق عطا فرمائے. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر انوار پر حاضری کا شرف نصیب ہوا، اور کئی مزارات پر الحمدللہ. وہاں عراق میں تو اتنے مزارات ہیں، وہ تو انبیاء کی سرزمین ہے. حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کا بھی مزار ہے، حضرت ایوب علیہ السلام کا بھی مزار ہے، حضرت یونس علیہ السلام کا مزار ہے، اور حضرت ذوالکفل علیہ السلام کا مزار ہے. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جائے ولادت بھی وہی ہے. وہ جو سرنگ ہے جس سرنگ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت ہوئی، وہ آج بھی سرنگ موجود ہے. پھر وہ جگہ جہاں پر نمرود نے آگ جلائی تھی وہ جگہ آج بھی موجود ہے. تو یہ وہ زمین ہے جہاں پر انبیاء تشریف لائے، صحابہ تشریف لائے. تو بڑی مقدس سرزمین ہے اور کئی زیارتیں ہیں قدم قدم پر. اللہ تبارک و تعالی ان مقدس مقامات کی ہم سب کو حاضری نصیب فرمائے اور ہمیں خوب دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دیکھیں، اللہ کا دین کسی کا محتاج نہیں ہے. اگر ہم درس قرآن کی دعوت نہیں دیں گے، ہم دین کا کام نہیں کریں گے، تب بھی دین کا کام تو ہو جائے گا. ہم دین کے خادم بنیں، جتنا ہو سکتا ہے ہم کریں. مثال کے طور پر آپ درس قرآن پاک میں خود آئیں، پورا ہفتہ فکر ہو. اگر آپ سے کوئی کہہ دے کہ آپ اگر درس قرآن میں ایک بندے کو لے جائیں گے تو اتنا کرم ہوگا کہ آپ کو ایک ہفتے میں 1,00,000 روپے کا نفع ہو جائے گا کاروبار میں، ایسی برکت ہو جائے گی. اگر کوئی اللہ کا ولی یہ وظیفہ بتا دے تو آپ ایک نہیں 2 کو لے آئیں گے. تو
کوئی بتائے یا نہ بتائے، یہ تو ایک حقیقت ہے نا۔ جب ہم دین کا کام کریں گے تو اللہ تعالی ہمارے سارے بگڑے کام بنا دے گا۔ تو قرآن پاک کے ہم خادم بن جائیں اور ہم کوشش کریں کہ بس یہ میری ڈیوٹی ہے کہ مجھے سب کو قرآن پاک کی طرف لے کر آنا ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم خوب دعوت دیں گے اور خوب لوگوں کو لانے کی کوشش کریں گے، اور پھر انشاءاللہ تعالی 29 سپتمبر کو آپ کو معلوم ہے کہ عظیم الشان پروگرام شروع ہو رہا ہے، خوشگوار زندگی انشاءاللہ، اس کی بھی دعوت دینی ہے۔ 29 سپتمبر سے یہ پروگرام شروع ہو رہا ہے، روزانہ فجر کی نماز کے بعد اسماعیل گیگا مسجد میں جمشید روڈ پہ پروگرام ہوگا۔ فجر کی نماز کے بعد تقریباً 1.5 گھنٹے کے لیے پروگرام ہوگا، اور 4 مہینے میں 4.5 مہینے میں الحمدللہ قرآن پاک شروع سے آخر تک مکمل ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں خوب قرآن پاک کی دعوت عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل بروز ہفتہ ختم قادریہ شریف خواتین کے لیے 3 بجے سے لے کر 5 بجے تک۔ بروز اتوار ختم قادریہ شریف ہوتا ہے بہار شریعت مسجد میں عصر تا مغرب۔ اللہ تعالی ہم سب پر خاص فضل و کرم فرمائے۔ یہ رکوع مکمل نہیں ہوا، ہم انشاءاللہ تعالی آئندہ جمعۃ المبارک اسے مکمل کریں گے، اور ہم یہ کوشش کریں گے کہ آئندہ جمعۃ المبارک 9:45 بجے نشست شروع ہو جائے۔ آپ بھی کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ 9:45 بجے آ جائیں، اور دوسری کوشش کیا کرنی ہے، کم از کم ایک شخص کو اپنے ساتھ ضرور لے کر آئیے گا، زور سے کہیے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة۔ اللهم اشغل جوارحنا بطاعتك وقلوبنا بمعرفتك، واشغلنا طول حياتنا في ليلنا ونهارنا، والحقنا بالذين تقدموا من الصالحين، وارزقنا ما رزقتهم وكلنا كما كنت لهم۔ اللهم مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ثبت قلوبنا على دينك۔ اے کریم مالک و مولا ہے پروردگار، تیرے بندے تیری بندیاں دور دراز سے قرب و جوار سے قرآن پاک کے نور سے روشن منور ہونے کے لیے یہاں پر جمع ہوئے، یا اللہ سب کا آنا قبول فرما۔ جنہوں نے آن لائن شرکت کی، یا اللہ ان کی شرکت قبول فرما۔ اے مالک و مولا، ہر لمحے پر کروڑوں اربوں خربوں سے زائد رحمتیں، برکتیں اور نعمتیں عطا فرما۔ اے کریم مالک و مولا ہے پروردگار، ہمیں قرآن پاک کا خادم بنا دے، خدمت قرآن پاک کی ہمیں توفیق دے، سعادت دے۔ یا اللہ ہمیں وہ جذبہ دے کہ پورے ہفتے ہم قرآن پاک کی دعوت دیں، دوسروں کو لے کر آئیں، میسج کریں، فون کریں، اپنے دنیاوی کام سے بڑھ کر اس کام کو اہم سمجھیں۔ یا اللہ ہم سب کو خادم قرآن پاک بنا دے، خدمت قرآن کرتے کرتے ہم اس دنیا سے جائیں۔ یا اللہ ہماری پہچان بھی خدمت قرآن بنا دے، کوئی بھی دیکھے تو ہمیں دیکھ کر کے یہ وہ شخص ہے جو قرآن کی دعوت دینے والا، قرآن کا خادم ہے۔ یا اللہ ہمیں یہ سعادت نصیب فرما۔ اے مالک و مولا، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق دے۔ یا اللہ ہماری مشکلات آسان فرما، مصیبتیں، آفتیں، بلائیں، بیماریاں، وبائیں دور فرما، رزق حلال وسیع اور آسان عطا فرما۔ یا اللہ روزی روزگار میں برکتیں عطا فرما۔
قرضوں سے ہمیشہ کے لیے نجات عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے جو بھائی کاروبار کے سلسلے میں مدینہ منورہ میں مکہ مکرمہ میں رہتے ہیں لیکن وہ اس وقت پاکستان میں ہیں، دوبارہ جانا چاہتے ہیں، یا اللہ ان کے لیے راہیں کھول دے، یا اللہ ہمارے لیے بھی راہیں کھول دے، ہمیں بھی بلاوا نصیب فرما، ہماری بھی لبیک قبول فرما۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یا اللہ ہمیں بار بار مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، بغداد معلی، نجف اشرف، کربلا شریف، عراق شریف، شام شریف اور دیگر مقدس مقامات کی بار بار بادب مقبول حاضری نصیب فرما۔ یا اللہ ہمیں، ہمارے گھر والوں کو، ہمارے بال بچوں کو، ہماری اولاد و نسلوں کو، ہمارے دوست احباب کو یا اللہ ہر سال حج مقبول مبرور نصیب فرما، بار بار عمرہ مقبول عطا فرما، ہر سال رمضان المبارک میں عمرہ مقبول نصیب فرما۔ یا اللہ جن بھائیوں نے بہنوں نے دعاؤں کے لیے کہا ان کی دعائیں ان کے حق میں قبول فرما، ہر ایک کی پریشانی دور فرما، مشکلات آسان فرما۔ یا اللہ جو پرچیاں دی گئیں، جو زبانی کہلایا، یا اللہ سب کی مدد فرما۔ جو ہمارے ایک بھائی ہیں ان کے گھر والے کورونا کے مریض ہیں، دعا فرمائے یا اللہ ان کی بیٹی کو، ان کی زوجہ کو اس مرض سے شفا عطا فرما۔ یا اللہ جو مریض ہیں سب مسلمانوں کو شفا عطا فرما۔ اے مالک مانگنا نہیں آتا، بن مانگے عطا فرما۔ یا اللہ ہماری اولاد کو نیک صالح بنا، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ اے مالک بے اولادوں کو نیک صالح اولاد نصیب فرما۔ اے مالک رشتوں کی رکاوٹیں دور فرما۔ ہمارے بچے، ہماری بچیاں جو بے رشتہ ہیں انہیں نیک صالح اچھے رشتے نصیب فرما۔ جن کے رشتے ہو گئے ہر گھر میں سکون عطا فرما۔ یا اللہ ہر مسلمان کو ذاتی کشادہ سکون والا گھر نصیب فرما۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ یا اللہ آج تک جو دلی جائز تمنائیں، دعائیں اور آرزویں ہم نے کی ہیں، آئندہ کریں گے جو بہتر ہوں، خیر و عافیت کے ساتھ ہم سب کے حق میں اور تمام مسلمانوں کے حق میں قبول و منظور فرما۔ یا اللہ ہماری جان، مال، عزت و آبرو، ایمان اور اعمال صالحہ کی حفاظت فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد ابن عبد اللہ ما ضاق امر الا وفرجہ اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں
ہو سلام شمع بز میں ہدایت پلا ہو سلام جس سوہانی غری چمکاتا پاکا چاند اس دن افروز ساتھ پیلا ہو سلام مصطفیٰ جان رحمت پیلا ہو سلام شمع بز میں ہدایت پیلا ہو سلام غوث اعظم امام التقیٰ والعقیٰ جلوائے شان قدرت پیلا ہو سلام کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پیلا ہو سلام مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا مصطفیٰ جان رحمت پیلا ہو سلام شمع بز میں ہدایت پیلا ہو سلام جس نے ختم نبوت پہ پہرا دیا ایسے خادم کی خدمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد من سب نبیا کریم مالک و مولا درود و سلام کے صدقے میں دونوں جہاں کی خیر عافیت اور سلامتی نصیب فرما یا اللہ اہل حق کو اہل سنت کو بیداری عطا فرما آپس میں اتحاد اور اتفاق عطا فرما غلبہ نصیب فرما یا اللہ اہل سنت کو متحد ہو کر ناموس رسالت کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما عقیدہ ختم نبوت کا محافظ بنا مجاہد اسلام بنا جذبہ جہاد و شوق شہادت نصیب فرما یا اللہ کشمیر فلسطین افغانستان عراق شام پوری دنیا میں جہاں جہاں مجاہدین ظالموں سے مقابلہ کر رہے ہیں یا اللہ ان کی مدد فرما یا اللہ پاکستان میں تحریک لبیک یا رسول اللہ کہ جو مجاہدین دین کو تخت پر لانے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں یا اللہ ان کی غیب سے مدد فرما حافظ محمد سعد رضوی حضرت علامہ مفتی غلام غوث بغدادی صاحب ظہیر الحسن صاحب شفیق امینی صاحب فاروق الحسن صاحب اور جو قید و بند میں ناموس رسالت کے محافظین ہیں یا اللہ سب کو شاندار رہائی نصیب فرما چھوٹے مقدمات کا خاتمہ فرما غیب سے مدد فرما دشمنان اسلام کی سازشوں کو ناکام فرما درود پاک پڑھی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین سبحان ربک رب العزت عما یصفون
والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.